أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للإمام الحسن: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالعدب قبل أن يكسو قلبك. درود بجے محمد وعلی محمد. اس امید، اس دعا، اس آرزو، اس خواہش کے ساتھ کہ مجالس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ان محافل میں ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوں، ہماری سماعت تک جو کلمات پہنچے، اس میں خدا اور اولیاء خدا کی رضا شامل حال ہو اور ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں اور ہماری اولاد کو محبان محمد وعلی محمد میں سے قرار دے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. اور اس امید اور اس خواہش کے ساتھ کہ ہماری یہ اتنا سی کوششیں ہمارے آقا اور مولا سید و سردار فرزند زہرا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مورد قبول قرار پائے اور ہمیں ان مجالس سے حقیقی معنوں میں ادب امام حسین، روش امام حسین، مکتب امام حسین سمجھنے کی توفیق نصیب ہو. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. روش زندگی، زندگی گزارنے کے اصول، زندگی گزارنے کا طریقہ کار، وے آف لائف، یہ ہمارا بیہیویئر، زندگی کے ڈے ٹو ڈے ورکنگ لائف کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے پیش آتی ہیں، اس میں ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کاموں کو کیسے انجام دینا چاہیے، وہ کیا روش ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے، وہ کیا طرز زندگی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے چاہتے ہیں، اور وہ کون سا طرز زندگی ہے، وہ کون سا تفکر ہے، وہ کون سا زندگی گزارنے کا انداز ہے کہ جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا انداز ہے. اور اس عنوان کو ہم نے اس اہمیت کے ساتھ جاننے کی کوشش کی تھی کہ جب انسان عقیدے، عمل اور حب و بغض کی بات کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے، ارزش مند ہے، ویلیویبل ہے، تھیوریٹیکلی اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اینڈ وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی میدان کے اندر پریکٹیکلی جو چیز سب سے زیادہ تاثیر گزار ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، وہ اس کی زندگی گزارنے کے اصول اور روش ہے کہ میں اور آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا انداز کیسا ہے زندگی گزارنے کا. نہ فقط یہ کہ خود بذات ہی یہ ارزش مند ہے اور ویلیویبل ہے، بلکہ یہ چیز تاثیر گزار ہوتی ہے ہمارے حب و بغض کے اوپر، ہمارے عمل کے اوپر اور ہمارے عقیدے کے اوپر.
جس کی وجہ سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور مجھے اور آپ کو اور زیادہ حساس ہونا پڑتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تھیوریٹیکلی عقیدے، عمل اور حب و بغض کے اعتبار سے تو میری ڈائریکشن صحیح ہو، لیکن میری جو زندگی گزارنے کا انداز ہے وہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا جو ہے انداز ہونا شروع ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ یہ چیز مجھے اور آپ کو مجبور کر دے، مجھے آپ کو ڈائریکٹ کرے خدا نہ خواستہ واقعی معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کے اگینسٹ میں کھڑے ہونے کے لیے۔ اور یہ ایک بہت بڑا خطر ہے، ایک بہت بڑی عبرت ہے کہ جو کربلا کے واقعے سے مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے۔ ایک بار درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ البتہ روش اور طرز زندگی کے اصولوں کو سیکھنے سے پہلے جو باتیں مجھے اور آپ کو کرنی ہے عملی طور پر، کل کی مجلس کے اندر ایک بار پھر درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہم نے ان پرنسپلز کو جاننے کی کوشش کی تھی جو فاؤنڈیشنل کام انجام دیتے ہیں، جس در حقیقت اس کی بیسس کے اوپر ہمیں وہ عمارت قائم کرنی ہے کہ جس کے اندر وہ روش اور وہ انداز، وہ طرز زندگی مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پہلے ان اصولوں کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا، انہیں قبول کرنا ہوگا، اس پہ ایگری کرنا ہوگا، اور اس کے بعد وہ اصول مجھے اور آپ کو لے جائیں گے اس عملی زندگی کے طریقہ کار کے اوپر، جس کو ہم انشاءاللہ آج سے ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ ان اصول عمل جو پرنسپلز تھے اس کے بارے سے ہم نے دو گروہوں میں اس کو تقسیم کیا، ایک ثبوتی یا پازیٹیو یا وہ کام کہ جو مجھے اور آپ کو کرنے ہیں، اور ایک سلبی نیگیٹو وہ کام کہ جس سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ جہاں تک پازیٹیو وہ کام کہ جو مجھے اور آپ کو کرنے ہیں اس کی جب بات کی گئی تو ہم نے تقریباً 5 کے قریب اصولوں کو، 5 کے قریب پرنسپلز کو یہاں پر ڈسکس کرنے کی کوشش کی، جس میں سے ایک خود آقا اور مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت سے استفادہ حاصل کیا، جس میں میرے مولا نے 3 خصوصیات کو بتایا تھا، اہل البصر والصبر والعلم۔ 3 خصوصیات کو ہم نے یہاں سے لرن کیا کہ انسان کو اپنے علم اور نالج میں اضافہ کرنا ہے، انسان کو اپنی بصیرت کے اندر اضافہ کرنا ہے، جس کو ہم نے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ سے تعبیر استعمال کی تھی، اور ایک انسان کو اسٹیٹ فاسٹ ہونا ہے، استقامت دکھانی ہے، جو راستہ اختیار کرے گا اس کے اندر جو ہے وہ استقامت دکھائے گا، تب وہ نتیجوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور نکتے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان تمام کے بیک اینڈ کے اوپر جو ہے وہ روایات و قرآنی آیات موجود ہے، جس میں وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو تفصیل میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے۔ لیکن ایک اور نکتہ کہ جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا وہ یہ کہ انسان اپنے اہداف کو بہت عالی رکھے، کم پر قانع نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اہداف کو عالی رکھے لیکن توکل ذات پروردگار کے اوپر ہو، اپنی صلاحیتوں پر توکل نہ ہو بلکہ پروردگار کی ذات پر توکل ہو، اور جو قدم اٹھائے وہ بہت محکم اٹھائے، وہ قدم جو اٹھائے اس پہ بہت ہی فرم ڈیسیشنز لے وہاں پر، تب اسے جو ہے تاثیر نظر آئے گی۔ یہ وہ 5 اصول تھے کہ جو مثبت انداز میں ہم نے ڈسکس کی۔ منفی چیزیں کہ جس سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے وہ یہ کہ انسان کو کبھی بھی ذلت کو قبول نہیں کرنا۔ ذلت وہ راستہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ اور ان کے چاہنے والے ذلت کو قبول کریں، بلکہ یہ راستہ عزت کا راستہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام کی تمام عزت خداوند متعال اور اولیاء خداوند عالم کو عطا کی گئی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ انسان فرار نہ کرے، جب مشکل پیش آتی ہے، جب ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہے، جو ریئلٹیز ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کا مقابلہ کرے، اس سے فائٹ کرے، اس کے مقابلے میں آنکھیں بند نہ کرے، بلکہ he has to stand against this situation that he has to face۔ تیسرا نقطہ جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جس کو انشاءاللہ آج اس کو تھوڑا سا اور ایلابریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ کہ انسان دشمنان خدا اور دشمنان اہل بیت کی سیرت کو دیکھے اور در حقیقت اس کے اگینسٹ میں کام کرنا شروع کرے۔ بعض اوقات یہ جو دشمن شناسی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دشمن شناسی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ دشمن کن چیزوں کے بارے میں حساس ہے، دشمن کس چیز کو پروپیگیٹ کر رہا ہے سوسائٹی کے اندر، دشمن کن کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ یہ ویسٹرن سویلائزیشن جو میرے آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو رہبر معظم یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ جاہلیت کا دور جدید میرے اور آپ کے سامنے جو موجود ہے، اس کو صحیح معنوں میں انسان انڈرسٹینڈ کرے، تب مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیسے زندگی گزارنے کے اصول مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، اور مجھے جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم
تو ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے، اور وہ زندگی ڈیفینیٹلی 180 ڈگری اپوزٹ ہے اس زندگی سے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن میرے اور آپ کے سامنے پیش کری. بس دشمن کے اعمال کو، دشمن کی روش کو، دشمن کی طرز زندگی کو سمجھیں، دیکھیں، پرکھیں، اور پھر اپنی زندگی کو 180 ڈگری اپوزٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ روایت کی جو علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، کہ آپ کے سامنے پیش کی تھی، کہ اس میں میرے مولا نے کہا تھا کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے جب تک اپنے لباس پہننے کے انداز کو، اپنے غذا کھانے کے انداز کو دشمنان اہل بیت کے انداز کے سے سنکرونائز نہیں کرتے، اس وقت تک وہ لوگ عزیز رہیں گے. لیکن جب نعوذ باللہ انہوں نے ان کے لباس پہننے کے انداز کو، ان کے غذا کھانے کے انداز کو اختیار کیا، تو وہ ان کی ذلت کا آغاز ہوگا. یہ خود مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں کہ جو دشمنان اہل بیت کی سنت ہے، سیرت ہے، جو میں نے آپ کو کہا زیارت امین اللہ میں دعا کرتے ہیں ہم خدا کی بارگاہ کے اندر، اے پروردگار دشمنان اہل بیت کی سیرت سے دوری اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار درود پیش محمد وعلی محمد پر. یہاں تک پرنسپلز کی بات کی ہم نے، اصولوں کی بات کی، ان فاؤنڈیشنز کی بات کی جس کے اوپر عمارت قائم ہونی ہے. اب انشاءاللہ آج سے کچھ عملی طرز زندگی کے اصولوں کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اگر خداوند عالم ہمیں توفیق نصیب فرماتا ہے انشاءاللہ تعالی. میں آج چند کلی پرنسپلز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کچھ روش اور طرز زندگی کے اصول آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو ہمیں عملی طور پر ڈسکس کرنے ہیں. ان میں سے اب خداوند عالم جتنی ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے ان چند راتوں کے اندر جو ہم خدمت میں موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام کے سفرے سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کون سے آداب کو، کون سی روش کو، کون سی طرز زندگی کو ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. پہلا نقطہ کہ جو بہت زیادہ تاکید ہے، انشاءاللہ آج ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، وہ انسان کا با ادب ہونا ہے. انسان کی زندگی ادب کے ساتھ زندگی گزرنی چاہیے، اس کا ہر عمل با ادب ہونا چاہیے. بے ادبی انسان کو کمالات سے دور کر دیتی ہے. انسان کو با ادب ہونا چاہیے. روایات کے اندر جو تعبیر استعمال کی گئی، بعض اوقات ادب کی تعبیر استعمال کی گئی ہے، بعض اوقات حیا کی تعبیر استعمال کی گئی ہے اس کے لیے، اور بعض اوقات عفت کی تعبیر استعمال کی گئی ہے. تقریباً ایک ہی مفہوم ہے جس کو انشاءاللہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں. لیکن پہلا روش زندگی کا، طرز زندگی کا اصول جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے اپنی زندگی کے اندر، ادب اپنی زندگی کا اصول اور پرنسپل بنائیں. اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے تربیت کے اندر اس پرنسپل کو بنیاد بنا کے کام کریں انشاءاللہ کہ ہمیں با ادب زندگی گزارنی ہے. دوسرا نقطہ کہ جو مجھے اور آپ کو لرن کرنا ہے، جو روش زندگی کے اندر امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ڈیسیشن میکنگ کے اندر عجلہ نہ کریں، جلدی نہ کریں. خداوند عالم نے قرآن کریم میں انسانوں کی جب صفات رذیلہ کو بیان کیا، یعنی جو ہمارا وہ جو حیوانی ڈائمنشن ہے کہ جو ہمیں بہت سارے ایسی ڈیزائرز اور لسٹ کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے کہ جس کے اندر ہم ڈیسیشن میکنگ پروسیس اس کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں، خداوند عالم ایک نقطہ بیان کرتا ہے، کان الانسان عجولا، کہ انسان، وہ جو انسان کا یہ جو ڈائمنشن ہے، جو حیوانی ڈائمنشن ہے، وہ انسان کو عجلے کی طرف لے کر جاتا ہے. وہ ڈیسیشنز میکنگ کے اندر جو ہے نا وہ جلدی کرتا ہے. اس کو ہم لوگ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور میں نے کہا کہ آج کی سوسائٹی کیسے مجھے اور آپ کو اس چیز کی طرف لے کر جاتی ہے اور کیسے ہمیں غلط ڈیسیشنز پہ مجبور کرتی ہے، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن پرنسپل کے اعتبار سے، روش کے اعتبار سے، طرز زندگی کے اعتبار سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر عجلہ نہ کرے، جلدی نہ کرے. ڈیسیشن میکنگ سوچ سمجھ کے کچھ معیارات کی بیسس کے اوپر میں اور آپ ڈیسیشن کو انجام دیں. تیسرا نقطہ، اپنی زندگی کے اندر یہ اصول بنائیں کہ کاموں کو جو ہے وہ مستقل انجام دیں. کنسسٹنسی ہونی چاہیے میرے اور آپ کے کام کے اندر. بعض اوقات میں اور آپ کام انجام دیتے ہیں، کام اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کاموں کو کنسسٹنسی کے ساتھ انجام نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے اس کام کی جو تاثیر میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے وہ تاثیر مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی. بس کنسسٹنسی وہ تیسرا طرز زندگی کا اصول ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے. چوتھا نقطہ کہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور انشاءاللہ کربلا کی سیرت سے میں اور آپ اس کو لرن بھی کر سکتے ہیں بہت سارے ڈائمنشن کے ساتھ، اور قرآن کریم کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں اس نقطے پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. وہ یہ کہ میں اور آپ
اجتماعی کام کرنے کی طریقہ کار کو سیکھیں. یہ جو سوسائٹی جس کے اندر میں آپ رہ رہے ہیں یہ انڈیویجولسٹ سوسائٹی ہے. مجھے اور آپ کو تنہائی کے اندر اکیلی زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے. میں اور آپ دست جمعی تشکیلاتی آرگنائزیشن لیول کے اوپر کام کرنے سے فرار کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے یہ کام. قرآن کریم مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اربطوا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا. آپس میں ربط اختیار کرنے کو، آپس میں کنیکشن اختیار کرنے کو، کلیکٹیو کام کرنے کی اہمیت جو ہے وہ قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو تاکید کی اس کے اوپر. اور یہ روش بچپن سے آپ کے طرز زندگی کے اندر ہونی چاہیے. مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا فرسٹ ڈے کے ساتھ کہ کیسے وہ کلیکٹیو کام کر سکتے ہیں، کیسے وہ ایک اجتماعی موومنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. میں اور آپ اپنے فردی فقط کمالات کو، فردی فائدوں کو نہیں دیکھوں، بلکہ بعض مقامات پہ مجھے اپنے فردی فائدوں کو قربان کرنا پڑتا ہے تاکہ ایک اجتماع اپنے کمال کو حاصل کر سکے. انسان کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے تاکہ پوری امت جو ہے وہ فلاح اور کامیابی کو حاصل کر سکے. یہ جذبہ، یہ ایثار کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ کہ جب میری اور آپ کی طرز زندگی کے اندر، میری اور آپ کی روش کے اندر کلیکٹیو کام کرنے کی ہیبٹس میں شروع سے ڈیولپ کروں. اگر میں نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو پھر نتیجہ مجھے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ ایک پرنسپل ہے، یہ ایک روش ہے طرز زندگی کا کہ ہماری زندگی فردی نہیں ہونی چاہیے، ہماری زندگی انڈیویجول بیس نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک کہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار درود بھیجیں اس بزرگ مرد کی روح کی سانس کہتے ہیں کہ اگر آپ اسلامی فقہ کا مطالعہ کریں، ابھی فقہ کی بات کریں، اجتماعیت، سیاست، اس کی بات نہیں کی جائے، کہا کہ اسلامی فقہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک حکم فقہی، علامہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک حکم فقہی بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس کے اندر خداوند عالم نے اجتماع کو مد نظر نہیں رکھا ہو. مجھے اور آپ کو اگر آپ وہ کام کی جو نماز کی جو رب اور اب کے درمیان ارتباط کا کام ہے، وہاں پر بھی مجھے اور آپ کو استحباب قرار دیا گیا کہ آپ نماز کو جماعت کے اندر ادا کریں. ہمیں اور آپ کو کہا گیا کہ اگر تم نے غصبی جگہ پر نماز کو ادا کیا تو نماز تمہاری باطل ہے. بس یہ جو کلیکٹیو ورک اور ایفرٹ ہے اس کو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہوگا اور اس کو اپنے آپ کو تربیت دینی ہوگی اس طریقے سے. یہ روش اور ہماری طرز زندگی کا حصہ بننا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو اس طریقے سے کاموں کا انجام دینا ہے. ایک اور نقطہ کہ جو ایک اور روش جو طرز زندگی کا اصول ہے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو کنزیومر نہ بنائیں، اپنے آپ کو چیزوں کو فقط استعمال کرنے والا نہ بنائیں بلکہ جنریٹ کرنے والا بنائیں، پروڈیوسر بنائیں. چیزوں کو جنریٹ کریں، چیزوں کو کریٹ کریں، کریٹر ہو، کنزیومر نہ ہو. یہ جو سوسائٹی مجھے اور آپ کو ویسٹرن سویلائزیشن مجھے اور آپ کو لے کے جانا چاہتی ہے، جو روش مجھے اور آپ کو سکھائی جا رہی ہے وہ کنزیومرزم کی روش ہے کہ جس کے اندر میں چیزوں کو کنزیوم کرتا ہوں. میں زیادہ مصرف گرائی کی طرف جو ہے وہ مجھے اور آپ کو لے کر جایا جا رہا ہے. میں چیزوں کو جنریٹ نہیں کرتا، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ بہت سارے اور نکات ہوں. آپ کو اور مجھے اپنی زندگی کا اصول یہ بنانا ہے کہ میں کنزیوم نہیں ہو رہا ہوں، لوگ مجھے یوٹیلائز نہیں کریں. جاب کی بھی اگر آپ بات کریں تو ورک کے اعتبار سے اسلامی ایتھکس یہ کہتی ہے کہ آپ مزدوری نہیں کریں، آپ جاب نہیں کریں، بلکہ آپ خود اپنا کام کریں. کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ آزاد ہوں، لوگ اس کو کنزیوم نہ کریں، اس کی انرجیز کو، اس کی ریسورسز کو، اس کی صلاحیتوں کو دوسرے لوگ استعمال نہ کریں، اس کی صلاحیتوں کو استعمال نہ کریں اپنے فوائد کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ خود چیزوں کو جنریٹ کر سکے، علم کو جنریٹ کر سکے. وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں کہ جو علم کو سوسائٹی کے اندر سوسائٹی کو جنریٹ کرتی ہیں. لیکن وہ قومیں اسی دنیا کے اندر میں اور آپ دیکھتے ہیں وہ قومیں کہ جو ظاہری طور پر آپ کو بہت زیادہ ڈیولپ نظر آتی ہیں لیکن ان کا سب وہ لوگ نے کسی اور سے بھیک مانگ کے جو ہے لیا ہوا ہے. وہ قومیں حقیقی معنوں میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، وہ کامیاب نہیں ہیں. لیکن وہ قومیں کامیاب ہیں کہ جنہوں نے علم کو جنریٹ کیا، جنہوں نے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر دولت کو جنریٹ کیا. وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں. سیرت امام علی علیہ السلام کو اگر ایک جملے میں میں اور آپ خلاصہ کرنے کی کوشش کریں، ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد. علی علیہ السلام نے فقیرانہ زندگی کی بات نہیں کی، زاہدانہ زندگی کی بات کی ہے. علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جو معاشرے کے اندر دولت جنریٹ کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ امیر شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے. لیکن جب کنزمپشن پہ آتے ہیں تو علی علیہ السلام منیمم لیول کے اوپر جو چیزوں کو کنزیوم کر رہا ہوتا ہے. ہمارا سسٹم بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. ہمارا کریڈٹ کارڈ اس سے زیادہ کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے جتنا زیادہ میں اور آپ ارن کر رہے ہوتے ہیں.
یہ سوسائٹی مجھے آپ کو اس طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو مجبور کر رہی ہوتی ہے اس طرح سے کاموں کو انجام دینے کے لیے. مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے جو تربیت قرآن اور اہل بیت علیہ السلام میری اور آپ کی چاہتے ہیں. لہٰذا یہ اصول اور یہ روش اپنی زندگی کا اپنانے کی کوشش کریں کہ میں اور آپ کنزمپشن اور کنزیومرزم سے جو ہے باہر نکلیں. اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کو جب میں گائیڈ کر رہا ہوں ہمارے اسکولوں کے اندر، ہماری مدرسوں کے اندر، ٹریننگ سیشنز کے اندر جس چیز کو دعوت دی جائے بچوں کو. بعض اوقات میں اور آپ کے ذہن کے اندر اسلامک اسکول کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک بچوں کو جو ہے صبح بسم اللہ پڑھا دی جائے، امام زمانہ کی دعا شروع میں پڑھا دی جائے، آخر میں پڑھا دی جائے، قرآن کی تلاوت ہو جائے، اسلامک اسکول بن گیا. اس کے بعد اس کے اندر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ سب کا سب ویسٹرن سویلائزیشن، پھر بھی اسکول جو ہے وہ اسلامک اسکول. یہ اسکول اسلامک اسکول نہیں کہلا سکتی. اسلامک اسکول وہ ہوگی کہ جس کے اندر وہ پرنسپلز ہوں کہ جو خداوند عالم اور خداوند عالم کے اولیاء چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو ایسے تربیت کریں. وہ گھر الہی اور اسلامی گھر ہے کہ جس کے اندر یہ بات کی جائے. وہ ممبر الہی اور اسلامی ممبر ہے کہ جس کے اندر ان اصولوں اور پرنسپلز کو بتایا جائے کہ جیسے اہل بیت علیہ السلام زندگی گزارنے کے اصول مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اگر یہ کام میں نے اور آپ نے نہیں کیا تو پھر میں اور آپ واقعی معنوں میں جس روش اور جس سیرت پہ عمل کر رہے ہوں گے تو پھر وہی فرعونی سسٹم ہے کہ جس کے اندر میں اور آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ اٹ اور ان پرنسپلز اور اس روش زندگی کو اپنے اندر انشاءاللہ میں اور آپ ایجاد کر سکیں. ایک اور نقطہ کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے کہا کہ سب نقطے ایسے ہیں کہ جس کے اوپر شاید ہمارے اگلے 10 سال کے جو اشروں کا ٹاپک جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس ہوتا جا رہا ہے. اگر مجھے توفیق ہوئی یہاں پر آنے کی انشاءاللہ اس کے بعد ایک بار درود محمد والے محمد پر. اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو سختیوں کے لیے آمادہ کریں. بعض اوقات میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جتنی آسائش دیں گے وہ زیادہ اچھا ہے. یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا سختیوں کی جگہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. خداوند عالم نے انسان کو سختی میں خلق کیا ہے. اس دنیا کی حقیقت اور اس کے ایسنس کا حصہ ہے کہ اس کے اندر لمیٹیشنز ہیں، اس کے اندر سختیاں ہیں، اس کے اندر مشکلات ہیں، اس کے اندر ہارڈشپس ہیں، اس کے اندر ٹرائلز ہیں. آپ اور مجھے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا اس کے لیے. میں اور آپ اپنے آپ کو تیار کریں سختیوں کے لیے. جب سختیاں ہیں تو ٹوٹ نہ جائیں، سختیاں ہیں تو میں اور آپ بکھر نہ جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. میری اور آپ کی زندگی کے اصول یہ ہونے چاہیے، زندگی گزارنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو سختی کے لیے آمادہ کریں. وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلف. ہمیں اپنی زندگی کو اس طریقے سے آمادہ کرنا ہوگا تاکہ جب سختیاں آئیں تو میں اس کو خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کروں، میں فرار نہ کروں اس سے، میں آنکھیں بند نہ کروں اور سختیوں پر شکوہ بھی نہ کروں. یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل ہمارے ساتھ ہے. اور یہ جو درد ہمارا ہے بعض اوقات ہم اس کو امپوز کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام پر. جب کربلا کی تصویر میں اور آپ پیش کرتے ہیں تب بھی بعض اوقات ایسی تصویر پیش کرتے ہیں کہ جو بہت ہی مسکینانہ تصویر کی پیش کی جاتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی. خدا کی قسم یہ مقتل کے جملے ہیں دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ ان بچوں کو، معصوم بچوں کو، ابھی جوانوں کو، اہل بیت علیہ السلام اور بنی ہاشم کے سرداروں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو بچے، یتیم بچے تھے کہ جو سرداران امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا کی بند میں پیاسے بچے اس دنیا کے اندر موجود تھے، کہا کہ ہم نے آج تک کسی ایک بچے کو نہیں دیکھا کہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو اور ہم سے کچھ مانگا ہو. اس قدر با اخلاق، با ادب بچے جو تربیت کی تھے مکتب اہل بیت، مکتب امام حسین علیہ السلام میں. ہمیں اور آپ کو بھی ایسی تصویر پیش کرنی چاہیے مکتب اہل بیت، مکتب امام حسین علیہ السلام کی کہ جس کے اندر ایسے بچے تربیت پائیں کہ جو بھیک مانگ کے اپنی زندگی نہ گزارے، جو گورنمنٹس کی بھیک کے اوپر زندگی نہیں گزارے ہو، ان کے پاس اتنی توانائی موجود ہو کہ وہ پاورفل ہو کہ وہ جو ہے وہ اپنی توانائی، اپنی انکم اور اپنے گھر والوں کو اور بلکہ سوسائٹی کے اندر موجود جو نیڈی افراد ہیں ان کو بھی وہ خود جو ہے وہ سرو کر سکیں. میں اور آپ ایسے افراد تیار کر کے جو مشکلات کے لیے، سختیوں کے لیے آمادہ ہو. سخت ترین حالات کے اندر جب اس کو نظام دیا جائے، جب اس کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ دی جائے تو ہی از ریڈی ٹو ایکسیپٹ دس چیلنج. وہ چیلنج کو ایکسیپٹ کرے اور بسم اللہ کر کے اس کام کو انجام دے، خدا پر توکل کرے. اور اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے والا ہی اس کام کو انجام دے سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی شخص ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا، وہ اس کام کو قبول نہیں کر سکتا، وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو تربیت کرنی ہوگی اس روش زندگی کے اعتبار سے، اس طرز زندگی کے اعتبار سے کہ ہارڈشپس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں،
سختیوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، بہت زیادہ آسائشوں کے اندر زندگی نہ گزاریں۔ کبھی کبھی سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ پاکستان جا کے اور بغیر لائٹ اور بغیر پانی کی وجہ سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زندگی سخت کیسے گزاری جاتی ہے۔ ورنہ اگر پاکستان جانے کی ہمت نہیں تو بیک کنٹری کیمپنگ چلے جائیں، اور وہاں پہ بھی میں اور آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ یہ چند نکات تھے کہ جو میں نے کہا کہ یہ طرز زندگی اور روش زندگی کے اعتبار سے امپورٹنٹ ہے۔ پہلا نقطہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ ہے ادب اور حیا۔ انسان اپنے آپ کو با ادب اور با حیا تربیت کرے، اور شاید ادب کے اسووں کو اگر مجھے اور آپ کو دیکھنا ہو، ادب کے رول ماڈلز کو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہو، آسمان امامت پر خورشید امام حسین کے اطراف میں جو ستارے کربلا میں موجود تھے، ہر ایک ادب کے اعتبار سے اپنے کمال پر موجود ہے۔ شخصیت کے اگر میں نام لینا شروع کروں، میں ابتدا کرتا ہوں آقا اور مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ذات گرامی سے۔ ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ نو محرم کو قبیلہ بنی کلب کا نمائندہ شمر کی صورت میں حسین کے خیام کے قریب آتا ہے، آواز دیتا ہے کہ ہمارے قبیلے کی خاتون ام البنین کے فرزند کہاں پر ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا، 3 بار پکارا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ابوالفضل عباس سے کہا، ابوالفضل تمہیں صدا دی جا رہی ہے۔ کہا آقا شمر کو تو میں جواب نہیں دوں گا، آپ کا دشمن ہے، آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، میرے آقا، میرے ولی، میرے امام کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ امام نے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ اس کے سلام کا جواب دو۔ یہ با ادب شخص آقا نے جب حکم دیا کہا چشم۔ شمر کے پاس جاتا ہے، کہا کیا پیغام لایا ہے؟ کہا امان ہے تجھے اے ابوالفضل عباس اور آپ کے بھائیوں کو کہ جو بنی کلب سے تمہارا تعلق ہے۔ یہ با ادب شخصیت شمر سے کہتی ہے کہ لعنت ہو تجھ پر اور تیرے امان نامے پر، تو میرے لیے امان نامہ لایا ہے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا فرزند کربلا کے بن میں تک و تنہا چھوڑ دوں میں، تو یہ سمجھتا ہے لعنت ہو تجھ پر اور تیرے امان نامے پر۔ یہ ادب ابوالفضل عباس کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ یہ ان کی ماں ام البنین کا صدقہ تھا۔ جس دن سے یہ بی بی میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں انٹر ہوئی، تاریخ عجیب و غریب واقعات نقل کرتی ہے۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بی بی کا اصلی نام فاطمہ تھا، لیکن جب گھر میں انٹر ہوتی ہیں میرے مولا علی سے کہتی ہیں کہ میری سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کی وجہ سے اب آپ مجھے فاطمہ مت کہیے گا، میں نہیں چاہتی کہ آپ اس نام سے مجھے پکاریں جو میری سیدہ، میری سردار، میری خاتون جنت کا نام ہے۔ باقی اس کے علاوہ بھی آپ نے انہی مقاتل کے اندر سنا ہے، میرے مولا ابوالفضل عباس ہمیشہ حسین کو آقا کہہ کے پکارتے تھے، ولی کہہ کے پکارتے تھے، امام کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ ادب تھا ان شخصیات کا کہ جو کربلا کے اندر میرے اور آپ کے لیے ایک رہنما ہے، میرے اور آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ ادب کیسے سکھایا جاتا ہے، ادب کیسے انجام دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ سے چند دن پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جو مجالس امام حسین علیہ السلام کے نام پر برگزار ہو رہی ہیں، کوشش کریں، کام معمولی ظاہری طور پر مادی اعتبار سے آپ یہ سمجھو کہ معمولی کام ہے، لیکن ادب سے اس کو انجام دیں، ادب کا لحاظ۔ ادب یعنی کیا؟ یعنی جو آپ کی فارم ہے کام کو انجام دینے کی، وہ یہ شو کر رہی ہو کہ میں فقط کام کو برائے کام انجام نہیں دے رہا ہوں، میں اس کی ارزش کو، اس کی ویلیو کو جانتا ہوں، اور اس ویلیو کو جانتے ہوئے اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ میرے زبان سے، میرے کام کرنے کے انداز سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو یہ سمجھی جائے نعوذ باللہ کہ بے ادبی کی جا رہی ہے۔ بعض اوقات
یہ جو مجالس برقرار ہوتی ہے اس میں قرآن کریم کی جب تلاوت کی جاتی ہے شروع میں مرثیہ پڑھا جاتا ہے، میں اور آپ شاید اس کو اس طرح سے اہمیت نہیں دیتے کہ جو اہمیت دی جانی چاہیے۔ ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے ایک محفل کا کہ انسان اس محفل کے اس پوری چیز کا شرکت کرے، اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، جب تک مجبوری نہ ہو۔ اگر انسان کے پاس مجبوری ہے وہ ایک الگ زاویہ ہے، ورنہ اگر ایسا نہیں ہے اور مجھے اور آپ کو ایک چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، آئی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، آپ اور میں یہ دیکھیں کہ مؤذن صبح کی نماز کے لیے، مؤذن ظہر و عصر کی نماز کے لیے، مؤذن مغرب عشاء کی نماز کے لیے یہ کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل۔ مگر یہ بے ادبی نہیں ہے کہ میں اس آواز کو سنوں، مجھے معلوم ہو کہ وقت ہو چکا ہے کہ میرا رب مجھے ایک چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے اور میں اس کی طرف نہ بڑھوں، مگر یہ بے ادبی نہیں ہے، مگر اس کو میں اور آپ ادب کہیں گے کہ ایک انسان ادب کا خیال رکھ رہا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر، میں نے کہا کہ اس پرنسپلز کو جاننے کی کوشش کریں کہ ادب وہ اصول، وہ پرنسپل، وہ بنیادی کام ہے کہ جو مجھے اور آپ کو سکھانا ہے اپنے بچوں کو۔ دین بعد میں سکھائیں، ابھی آپ شاید اسے نہ سکھائیں کہ خدا بھی ہے، خالق بھی ہے تمہارا کوئی، ابھی اسے کچھ اور چیز نہ سکھائیں، ابھی اسے اتنا سکھا دیں کہ کاموں کو باادب طریقے سے انجام دینا شروع کرے۔ جب اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس کا ایک خالق ہے، جب اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس کا ایک ولی نعمت پروردگار موجود ہے، تو اس کے سامنے بھی وہ باادب رہے گا۔ لیکن نعوذ باللہ اگر میں نے اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھایا تو پھر میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس کی تاثیر منفی انداز میں دیکھیں گے۔ آج یہ شاید میرے سامنے بے ادبی کر رہا ہے، آج شاید یہ اپنی ماں کے سامنے بے ادبی کر رہا ہے، آج شاید یہ اپنے استاد کے سامنے بے ادبی کر رہا ہے۔ جب اس کے اندر جرأت آئے گی، جب یہ بڑا ہوگا تو اپنے ولی کے سامنے بھی نعوذ باللہ بے ادبی کرے گا، اپنے خدا کے سامنے بھی بے ادبی کرے گا۔ آج اس کو یہ محدودیت سمجھ میں آئی تھی کہ میں کمپلیٹلی اپنے ماں باپ کے کنٹرول میں ہوں، میں ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوں، میں ان کے سامنے بے ادبی کر سکتا ہوں۔ کل جب اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس کے پروردگار کے سامنے ڈیپینڈنٹ ہے تو نعوذ باللہ اس کے سامنے بھی ادبی کرے گا۔ بس یہ ادب بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں نے آپ سے کہا انشاءاللہ اس کی کچھ اور زاویے میں روایات کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ خاص طور پر یہ جو سویلائزیشن جس کے اندر میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ ایڈیم پیش کیا تھا کہ ادب از کی آموختی از بے ادبان۔ اگر آپ کو بے ادبی کا سمبل دیکھنا ہے، اگر بے ادبی کا رول ماڈل دیکھنا ہے، دیکھیں نہیں، اگر جو دیکھ چکے ہیں ماضی کے اندر اس کو بھی انشاءاللہ سے توبہ کر لیں۔ ہالی ووڈ جو ہے وہ سمبل ہے، سمبولک ریپرزنٹیشن ہے اس بے ادبی کی۔ زبان کا استعمال دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ کون سے ورڈز یہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ بچوں کی زندگی کا حصہ بچپن سے بنایا جاتا ہے، ایسا کہ بچہ جب بولے گا تو اس کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہوں۔ کتابوں کے اندر، میڈیا کے اندر، ہر مقام کے اوپر الفاظ کے اندر اس بے ادبی کو اس کی زندگی کا جز بنایا جاتا ہے، یہ بے ادبی کو اس کی زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ احساس بھی انسان کے لیے ختم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بے ادبی ہے، یہ مجھے اس طرح سے بولنے کا حق نہیں بنتا کہ میں اس طریقے کی زبان ایک بار درود محمد علیہ زبان کے اعتبار سے بدترین زبان کو استعمال کیا جاتا ہے اپنی جذبات اور احساسات کے ایکسپریشن کے لیے۔ جو دل میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں جس طریقے سے چاہتے ہیں۔ میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ فرماتے ہیں، میرے مولا کا جملہ ہے، غرر الحکم کا جملہ ہے، میرا مولا فرماتے ہیں ضبط النفس عند الرغب والرہب من افضل الادب۔ اگر بہترین ادب میں تمہیں بتانا چاہوں تو کیا ہے؟ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو جب تم خوف کی حالت کے اندر، جب فیئر کی حالت میں ہو، جب مشکلات ہو تمہارے اندر، یا تم مثلا بہت ہی خوشی کی حالت میں ہو، اپنے جذبات کو اس وقت کنٹرول میں رکھو۔ ضبط النفس ہو، تمہارا نفس، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، تمہاری آنکھیں تمہارے کنٹرول کے اندر ہو۔ یہ تم نے اپنی لگام کس کے ہاتھ میں دے دی کہ جو دل میں آتا ہے وہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہو؟
یہ کس نے کہا ہے تمہیں کہ اس طریقے کی زبان جو ہے میں اور آپ استعمال کریں؟ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا یہ حقیقی معنی میں ادب ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے مجھے آپ کو سکھایا ہے، اور یہ اپنی زندگی کا اصول بنائیں۔ میں اور آپ اپنے بچوں کو اگر زبان سے تاکید کرتے رہیں نا کہ آپ باادب بنیں، باادب بنیں، ادب کریں، اس طرح سے بچے باادب نہیں بنتے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر ادب کر کے دکھانا ہوگا۔ اگر میرا اور آپ کا بچہ، ایک بار درود بھیجیں محمد علی محمد، معصوم بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، دسترخوان پہ کوئی چیز گر جاتی ہے، میں کتنا باادب ہوں اس کے مقابلے میں؟ میرے کتنا ضبط نفس ہے، اپنے جب غصہ آتا ہے تو میں کتنا کنٹرول کر سکتا ہوں؟ اگر میں کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں تو میں خود بے ادب ہوں۔ میں اس کے لیے ایک ایسا رول ماڈل پیش کر رہا ہوں جو بے ادبی کا رول ماڈل ہے۔ ادب یہ نہیں ہے کہ جو میں اور آپ جس کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا بغیر کنٹرول کے جب چاہوں جیسا چاہوں اس کا اظہار کر دوں، یہ عین ادب کے خلاف ہے۔ اہل بیت علیہ السلام مجھے ضبط النفس کی بات کرتے ہیں، اور یہ تفسیر ہے، ڈیفینیشن ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں ادب کی۔ ادب کیا ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو، جب تم چاہو تب اب تمہاری زبان سے کلمہ نکلنا چاہیے، یو شوڈ نو کہ یہ کلمہ رائٹ کلمہ ہے جو مجھے ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کلمہ تمہاری زبان سے نکل جائے اور بعد میں تم افسوس کرو کہ میری زبان سے کیا کلمہ جاری ہو گئے۔ لیکن یہ ویسٹرن سویلائزیشن مجھے آپ کو سکھاتی ہے، یہ روش ہمارے آپ کے بچوں کی زندگی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اسکولوں کالجوں کے اندر یہ جو تربیت دی جا رہی ہے اس کا حصہ ہے، یہ پارٹ ہے اس کا، کہ ٹیچرز بھی اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتی ہے۔ سو کالڈ اسلامک اسکولس کے اندر بھی جو ٹیچرز ہیں، کیونکہ وہ اسی سسٹم کی، اسی سوسائٹی کی تربیت یافتہ ہے، اس کی زبان پہ وہی کلمات جاری ہوتے ہیں کہ جو سوسائٹی نے اس کو سکھایا ہے۔ لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے۔ بس یہ کلمات آپ کے اور میرے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہالی ووڈ مجھے آپ کو بتاتا ہے، میں اس ممبر سے تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو سیکچول ڈیزائر کی ایکسپریشن ہے اس میں بھی مجھے اور آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ در حقیقت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آزاد ہو، جیسے اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہو آزاد ہو۔ لیکن اسلام مجھے اور آپ کو یہ تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ وہ رابطے کے جو حلال رابطے ہیں وہاں پر بھی احتیاط کرو۔ ہر موقع پر، ہر جگہ پر اس کام کو تم انجام نہیں دے سکتے۔ اگر ایک مرد اور عورت جس کے اندر ایک میاں اور بیوی ہے، حلال طریقے سے دونوں کے درمیان ارتباط قائم کرنا حلال ہے، لیکن قرآن اہل بیت علیہ السلام مجھے اس بات کی تو اجازت نہیں دیتے کہ میں جب چاہوں، جہاں چاہوں، جس مقام پر چاہوں اس کام کو انجام دوں۔ یہ ادب کے عین مخالف ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ نور کے اندر جن آداب کو بیان کیا گیا، گھر کے اندر انسان کو اس کا ملاحظہ رکھنا ہے۔ ایک آیت جس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان نکات کو بیان کیا گیا ہے، سورہ نور چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 58 ہے۔ ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ قرآن کریم مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، اپنے آپ کے اور میرے گھر کے رابطوں کو بتا رہا ہے کہ کیسے گھر کے اندر ادب کا لحاظ رکھنا ہے۔ میں ہر موقع پر، ہر مقام پر جیسا لباس چاہوں، میں گھر کے اندر بھی اس لباس کو نہیں پہن سکتا۔ آئی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ میں کب، کہاں، کیا لباس پہن رہا ہوں، میری لمیٹیشنز کیا ہیں، میری باؤنڈریز کیا ہیں۔ میں اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھاؤں کہ تمہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر میں نے کہا کہ وہ قرآن، اس بات کو یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو چند بار پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ قرآن کہ جس کے اندر نماز کی رکعتوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آپ مجھے قرآن کی کوئی آیت بتا سکتے ہیں کہ جس میں نماز مغرب کو 3 رکعت پڑھنا ہے، عشاء کو 4 رکعت پڑھنا ہے، فجر کو 2 رکعت اور ظہر عصر کو 4 رکعت پڑھنا ہے؟ آپ کو بیان کیا گیا یہ کام؟ بیان کیا گیا یہ کام؟ نہیں بیان کیا گیا۔ مگر یہ امپورٹنٹ کام نہیں ہے، قرآن کریم نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ لیکن بچوں کے حوالے سے ماں باپ کا جو ارتباط ہے گھر کے اندر، کمرے میں کب آنا ہے، کب نہیں آنا ہے، ماں باپ کو کیسا لباس پہننا ہے، کب کیسا لباس نہیں پہننا، تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم سب اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تفصیلات کب ہمیں بتائی گئی ہیں؟ اسلام کی ان طرز زندگی کو گزارنے کے اصول کب مجھے اور آپ کو بتائے گئے ہیں؟ کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے ہمیں؟ کیونکہ یہ طرز زندگی امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ طرز زندگی نہیں ہوگا اور میں نے یہاں پر آداب کا خیال نہیں رکھا تو بڑا ہو کے میرا بچہ نہ یہ نماز پڑھے گا، نہ عزاداری امام حسین علیہ السلام پہ آئے گا، کیونکہ یہ تو مرکز ہے ادب کا۔ جب میں نے اپنے بچے کو بے ادب تربیت کیا خدا نخواستہ،
تو وہ ادب کی محفل سے تو فرار کرے گا، وہ اس سے نزدیک نہیں آئے گا، اسے پسند نہیں ہوگی کہ میں ان محفل میں جاؤں. جہاں پہ بے ادبی ہوگی اس سے وہ اپنے آپ کو زیادہ آسانی سے سنکرونائز کر پائے گا. لیکن جہاں پر ادب کی بات کی جائے گی، جہاں پر ایٹیکیٹس کی بات کی جائے گی، جہاں اخلاق حسینی یا مکتب حسینی یا ڈاکٹرین آف امام حسین علیہ السلام کی بات کی جائے گی، اس سے وہ فرار اختیار کرے گا، اسے وہ کام پسند نہیں ہوگا. لہٰذا یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان آداب کو، ان روش کو سیکھنے کی کوشش کریں. قرآن کریم، ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد. سورہ نور چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 58 کے اندر یہ فرماتا ہے کہ وہ بچے کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، جو بالغ ہوئے، اس کا آیت نمبر 59 کے اندر بات کی، بالغ نہیں ہوئے لیکن وہ لوگ جو ہے وہ تمیز اور ممیز ہیں، تمیز کے مرحلے کے اوپر آ گئے. جو نابالغ ہے اس کا حکم اس سے پہلے بیان کیا گیا. بس شاید یہ جملہ ایک اور عنوان سے بھی میرے لیے امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں اس جملے کو یہاں پہ تاکید کر رہا ہوں. شاید قرآن کریم بچوں کی تربیت کے اعتبار سے ہمارے پاس 3 اسٹیجز ہیں. ایک 7 ایئرس تک کا اسٹیج ہے جہاں پر روایات کے مطابق بچہ آزاد، ایک تعبیر تقریباً استعمال کی ہے، ایک بادشاہ کی تعبیر استعمال کی گئی. 7 سے لے کر 14 سال یعنی ممیز ہونے کے بعد سے لے کر بلوغ تک پہنچنے کا جو ٹائم ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ غلامی کا ہے. یہاں پہ یہ بچے کو ادب سکھانے کا ٹائم ہے. یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو فالو دا رولز اینڈ ریگولیشن اور باادب زندگی گزارے. یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیج ہے بچے کی زندگی کے اندر جو 7 to 14 ایئرس کا ہے. اور اس کے بعد جب بلوغ کا مرحلہ آئے گا تو وہ پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے کہ جو بعد کا مرحلہ ہے. لیکن یہ جو پیریڈ ہے اس کے بارے میں قرآن کریم آیت بتا رہا ہے کہ یہ جو 7 to 14 ایئر بچہ ممیز ہو چکا ہے، اچھے اور برے کو سمجھنے لگا ہے، لیکن بلوغ کے مرحلے کے اوپر نہیں پہنچا. حلم جس کو تعبیر استعمال کی ہے، والذین لم یبلغوا الحلم. حلم کہتے ہیں کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، جب انسان کے اوپر احتلام عارض ہوتا ہے، وہ بلوغ کے مرحلے کے اوپر پہنچ جاتا ہے. اس سے پہلے کا مرحلہ جو ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ بچہ جب اس ایج کے اندر ہو، 7 to 14 ایئرس کے اندر ہو، 3 موقع پر ماں باپ کی پرسنل لائف کے اگر انٹر ہونا ہے تو اس کو اجازت دینی ہوگی، اس کو دستک دینی ہوگی گھر کے اندر. یہ 2 way ٹریفک ہے. ایک طرف بچے کو مجھے اور آپ کو ادب سکھانا ہے، اور ایک طرف قرآن کریم ماں باپ کو بھی سکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ فقط 3 ٹائمز ہیں کہ جو تمہارے پرائیویٹ ٹائمز ہیں. اس کے علاوہ گھر کی عمومی زندگی جب تم انجام دے رہے ہوں گے تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. اپنے بولنے کا انداز، اپنی آنکھوں کا انداز، اپنے ارتباط کا انداز، تمہیں کیئرفل رہنا ہے. ہر کام کی تمہیں یہاں پہ اجازت نہیں ہے، ہر چیز کو تم انجام نہیں اس عنوان کے ساتھ کہ مثلا خداوند عالم نے اس کام کو حلال انجام کہا ہے اور اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے. نہیں، خداوند عالم نے لمٹس بتائی ہیں، ادب کا خیال رکھنا بتایا ہے آپ کو، اور مجھے محدودیت بتائی گئی ہے اور آپ کو مجھے اس بات کا خیال رکھنا ہے ان محدودیت کا. قرآن کریم نے 3 موقعوں کو یہاں پر بیان کیا. صبح کی نماز سے پہلے، دن کے موقع پر کہ جو قیلولے کا وقت ہے، خاص موقع ہے، اور ایک نماز عشاء کے بعد کا موقع. ان 3 موقع پر قرآن کریم نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، یہ ان کو تربیت دو کہ جب گھر کے اندر انٹر ہوں تو دستک دے کر انٹر ہوں، جب اجازت دے جو پرائیویٹ جگہ ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے. عمومی گھر کے اندر جو محفل ہے وہاں کی بات نہیں کی جا رہی ہے، لیکن وہاں پر جب ہو تو بچے کو یہ ٹرین کرو کہ وہ اجازت لے کر انٹر ہو. جو نقطہ میں امپورٹنٹ نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے آداب سکھاتا ہے، ایٹیکیٹ سکھاتا ہے، طرز زندگی اور روش زندگی سکھاتا ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھو. اگر خدا نخواستہ ان باتوں کا میں اور آپ نے صحیح معنوں میں خیال نہ رکھا. اب میں نے آپ سے کہا کہ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ گھر کے اندر ماں باپ اپنے ارتباط کے اندر کس قدر احتیاط کریں، اور آپ کے سامنے، میرے سامنے جو سوشل میڈیا ہے وہ سب کچھ اس بچے کو ہر چیز دکھا رہا ہے. آپ اور میں نے کہا کہ یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے یہ 180 ڈگری بھی شاید زیادہ اگر کچھ ہوتا تو میں وہ استعمال کرتا. 180 ڈگری اپوزٹ ہے سیرت اہل بیت علیہ السلام کو، تعلیمات قرآنی کی 180 ڈگری جو ہے اپوزٹ ہے، بالکل الگ سمت میں مجھے اور آپ کو لے کے جا رہی ہے. اور میرے اور آپ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میں زندگی ان کی طرح گزار رہا ہوں اور توقعات میری جو ہے وہ تشیع شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی توقعات ہے. یہ دونوں آپس میں میچ نہیں کر رہے. میری آپ کی طرز زندگی میرے آپ کے عقیدے اور محبت اور حب و بغض کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہے. میں آپ زندگی کسی اور کی طرح سے زندگی گزار رہا ہوں. وہ جو ایک مشہور جملہ ہے ابو ہریرہ کا کہ کھانا کھانا ہو تو معاویہ کے دسترخوان پہ چلے جاؤ، اور عبادت کرنی ہو تو علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھو. یہ سنت ابو ہریرہ ہے. اس طریقے سے میں اور آپ کسی نتیجے کو حاصل نہیں کر سکتے. نؤمن ببعض ونکفر ببعض کے ذریعے سے میں اور آپ نتیجے کو حاصل نہیں کر سکتے. اگر ایمان لانا ہے
تو آئیں 100% حسینی بن کے مکتب حسینی پہ زندگی گزاریں، پھر مجھے اور آپ کو ثمرات نظر آئیں گے۔ اور اگر نہیں قبول کرنا ہے تو پھر یہ 50-50 کر کے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے مشکل کریٹ نہ کریں ہم لوگ، کہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم ہے تو شیعہ لیکن ہم سب کو جو ہے وہ ان ساری مشکلات کے اندر جو ہے ہم لوگ گرفتار ہیں۔ یہ گرفتاری اس وجہ سے ہے کہ میری اور آپ کی طرز زندگی اہل بیت علیہ السلام کا طرز زندگی نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے ان سے درس نہیں سیکھا، میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو جس طرح سے مجھے اور آپ کو تربیت دینی چاہیے تھی اس طرح سے تربیت نہیں دی، لہٰذا میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس لیٹر میں کہ جو آقا اور مولا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بیرون وصیت اور امام کا ایک طولانی وصیت موجود ہے نہج البلاغہ کے اندر، اس میں میرے مولا نے جو جملہ میں نے سرنامہ کلام میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا، میرے مولا نے جملہ کہا انما قلب الحدث کل ارض الخالیہ، ایک نوجوان کا جو قلب ہوتا ہے، اس کی جو روح ہوتی ہے، اس کی اسپرٹ جو ہوتی ہے، وہ ایک خالی زمین کی طرح ہے، ما القی فیہ من شیء قبلتہ، جو بھی اس کے اندر بیج بویا جائے گا وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، وہ اس کے مطابق گرو ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے مطابق نرچر ہونا شروع ہو جائے گا۔ فبادرتک بالادب، امام عجیب و غریب بات کہتے ہیں، امام یہ نہیں کہتے کہ میں نے تجھے پہلے توحید سکھائی، میں نے تجھے جو ہے وہ نماز سکھائی، میں نے تجھے جو ہے وہ سارے اعمال سکھائے، میں نے تجھے حب و بک سکھایا۔ میرا مولا کیا کہتا ہے، فبادرتک، جو سب سے پہلی چیز جس میں نے جلدی کی، اے حسن علیہ السلام تجھے سکھانے کے لیے، کون سکھا رہا ہے؟ سکھانے والا کون ہے؟ امیر مومن علی بن ابی طالب۔ جس کو سکھایا جا رہا ہے، وہ جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ شاگرد ہے، وہ کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام۔ امام کہتے ہیں فبادرتک، میں نے جلدی کی، میں نے کہا اگر میں ڈیلے کر دوں گا تو یہاں پر مشکل ہوگی۔ فبادرتک بالادب قبل ان یکسو قلبک، اس سے پہلے کہ تمہارا قلب کسی القلب ہو جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری زمین اس قابل نہ ہو کہ اب اس میں بیج بویا نہ جا سکتا ہو یا اس میں کوئی اور اپنا بیج بو دے، اس سے پہلے میں نے جلدی کی تو میں تمہیں باادب بنا دوں، تاکہ اس کے بعد جب بھی تمہیں سمجھ میں آئے کہ تمہارا ایک خالق ہے، تم اس کے سامنے بھی ادب کا اظہار کرو گے۔ جب تمہیں سمجھ میں آ جائے تمہارا ایک ولی ہے تو اس کے سامنے بھی تم ادب کا خیال رکھو گے۔ جب تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ تمہارے ماں باپ کا تمہیں احترام کرنا ہے تو وہاں پہ بھی تم جو ہے وہ ادب کا لحاظ اور ملاحظہ کرو گے۔ یہ نقطہ میں نے آپ سے کہا کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے بھی اپنے حقوق، رسالۃ الحقوق کے اندر، ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد، جو ایک حق بچوں کا ماں باپ پر بتایا ہے، اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ اسے ادب سکھائیں، اس کو حسن الادب سے کے ذریعے سے جو ٹرین کریں۔ اگر یہ بنیادی کام میں اور آپ انجام نہ دے سکے تو یہ ایک بہت خطر کی گھنٹی ہے ہم سب کے لیے۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے وہ روش زندگی کی جو اہل بیت علیہ السلام کی روش زندگی ہے، وہ روش زندگی کہ جو قرآن نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی حسین۔ شاید کربلا میں آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پنجتن پاک میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن ہر ایک کی ایک نشانی اس بن میں موجود تھی حسین کے ہمراہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ کی صورت میں علی اکبر موجود تھے، شاید علی کی نمائندگی ابوالفضل عباس کر رہے تھے، میری بیوی فاطمہ الزہرا کی نمائندگی ثانی زہرا کر رہی تھی،
لیکن میرے آقا اور مولا امام حسن علیہ السلام کی جب شہادت واقع ہو رہی تھی، میرے مولا نے بہت درد کے ساتھ یاد کیا تھا. جب حسن گریہ کر رہے تھے آقا اور مولا، امام حسین علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیوں گریہ کرتے ہو؟ کہا حسین تمہارے غم میں گریہ کر رہا ہوں. بھائی نے بھائی سے کہا کہ آپ اتنی سختی سے اس وقت گزر رہے ہیں، لیکن میرا مولا یہ فرماتے ہیں لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، حسین آپ کے دن کی طرح کوئی سخت دن نہیں آنے والا اس کائنات کے اندر. میرا آقا و مولا امام حسن تو موجود نہیں تھا، لیکن ان کے فرزند موجود تھے. آج ایک فرزند کا ذکر کرتے ہیں، اگر شاید خدا نے توفیق دی کل یا پرسوں دوسرے فرزند کا ذکر کریں گے. اس بیٹے کا نام تھا قاسم. راوی یہ جملہ کہتے ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ جب ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، یہ جو قبل ان یبلغ الحلم کی بات کی، راوی مقتل کے اندر یہ کہتا ہے ایک ایسا نوجوان تھا کہ قبل ان یبلغ الحلم، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا تھا. 13-14 سال کا یہ پاک و پاکیزہ جوان، مکتب حسینی کا تربیتی یافتہ جوان. شب عاشور جب میرے مولا نے ان جوانوں کا، ان اصحاب کا، ان انصار کا امتحان لے لیا، امام علیہ السلام نے ایک ایک کو بشارت دینا شروع کی. ایک جوان ایک کنارے پہ بیٹھے اپنے چچا کی باتیں سن رہا تھا، اپنے ولی کی باتیں سن رہا تھا، اپنے امام کی باتیں سن رہا تھا. ایک بار اپنے ولی سے پوچھتے کیا مجھے بھی یہ توفیق نصیب ہونے والی ہے کہ میں اس شہادت کے میڈل کو اپنے گلے میں ڈال سکوں؟ میں بالغ تو نہیں ہوا، لیکن آیا یہ مجھے اجازت مل سکتی ہے کہ میں اس کام کو انجام دے سکوں؟ امام نے حضرت قاسم کا ایک امتحان لینا چاہا. شاید حضرت قاسم سے پوچھا بیٹا شہادت کو کیسے دیکھتے ہو، بیٹا موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ کہا چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے میری نگاہ کے اندر یہ شہادت. میں تو آرزو کرتا ہوں، میرے بابا نے تو مجھے اسی طرح سے تربیت کی تھی کہ مجھے اپنی جان کو نچھاور کرنا ہے اپنے ولی کے اوپر. چچا نے جب یہ سنا تو کہا خبر دی کہ ہاں قاسم تم بھی شہید ہونے والے ہو، ارے عبداللہ رضی بھی شہید ہونے والا ہے. صبح ہوتی ہے جب انصار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب علی اکبر اپنے آپ کو اپنے ولی پر قربان کر لیتے ہیں، ایک 13 سال کا جوان کھڑا ہوتا ہے، اپنے چچا سے اجازت لیتا ہے. راوی یہ کہتا ہے وخرج غلام کان وجہ شقۃ قمر، حسین کے خیمے سے 14ویں کا چاند نکل رہا تھا. 14 سال کا ایک جوان. میں کہوں گا اے راوی شاید تو نے چاند کی تعبیر استعمال اچھی نہیں کی، یہ 14ویں کے چاند اس پر فخر کرتا ہے. یہ قمر بنی ہاشم کا شاگرد ہے، اسے قاسم ابن حسن کہا جاتا ہے. یہ جوان باہر نکلتا ہے، لیکن راوی ایک عجیب و غریب جملہ کہتا ہے. راوی یہ کہتا ہے کہ جوان نکلتا ہے خیمے حسینی سے باہر، لیکن جسم پر عربی لباس ہے. میں کہوں گا قاسم کے سر پہ خول نہیں ہے. ارے قاسم نے زرہ نہیں پہنی. ارے اس طریقے کے نوجوانوں کے لیے کربلا میں زرہ موجود نہیں تھی، خول موجود نہیں تھا. قاسم اس پاکیزہ صورت کے اندر دشمن کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں، جنگ کی جاتی ہے. ایک موقع ایسا آیا کربلا کے بن میں صدا گونجی یا اماں، اے چچا. راوی یہ کہتا ہے حسین ایک بپڑے ہوئے شیر کی طرح مقتل کی طرف حملہ آور ہوتے ہیں. قاتل قاسم کو گرفتار کیا، اس پہ حملہ کیا. قاسم کے قاتل نے دشمنوں کو صدا دی، جاتی بھی فوج پلٹ کے واپس آنا شروع ہوتی ہے. حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، لیکن ایک نحیف سی صدا آتی جاتی ہے چچا یا اماں، چچا میری خبر لو. میرے مولا نے جب دشمنوں کو بھگا دیا، گردوں کو بات تھمی، حسین نے ایک بار اس نوجوان کے لاشے پر نگاہ کی، کہا قاسم
تیرے چچا پر بہت سخت ہے کہ جب تو آواز دے تو تیری آواز پہ لبیک نہ کہہ سکے، اور جب لبیک کہے تو تیری مدد نہ کر سکے۔ مجھے نہیں معلوم قاسم کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا، لیکن راوی یہ کہتا ہے جب میرے مولا نے 13 سال کے اس نوجوان کی لاش کو اپنے سینے سے لگایا تو قاسم کے پیر میدان کربلا میں خط بناتے ہوئے جا رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم قاسم کی ماں جس نے اپنے جوان کو اپنے ولی پر قربان کرنے کے لیے آمادہ کیا، میں کہوں گا بی بی فرما آپ کو مبارک ہو، آپ کے نوجوان نے اپنے ولی کی بارگاہ میں ایک عظیم قربانی کو انجام دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔